ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ شہر سے بہت دور ایک گاؤں تھا۔ اس گاؤں کے نزدیک ایک جنگل تھا۔ گاؤں میں ایک کچے سے مکان میں ایک غریب آدمی رہتا تھا۔ اس آدمی کے پاس ایک گدھا تھا جو اس کے روزی کمانے کا ذریعہ تھا۔ وہ لکڑیاں گدھے پر لاد کر شہر لے جا کر بیچتا تھا۔ گدھے نے کبھی جنگل نہیں دیکھا تھا۔ اس نے سن رکھا تھا کہ جنگل میں جانور آزادانہ زندگی گزارتے ہیں اور جنگل کا بادشاہ شیر ہے۔ گدھے کو جنگل کا بادشاہ بننے اور جنگل کی سیر کرنے کا بہت شوق تھا۔ وہ دن رات جنگل کا بادشاہ بننے کا خواب دیکھتا رہتا تھا۔ ایک دن گدھے نے اپنے مالک سے درخواست کی کہ میں جنگل کا بادشاہ بننا چاہتا ہوں اور جنگل کی سیر کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے اجازت دیں تاکہ میں جنگل جا سکوں۔ گدھے کے مالک نے سنا اور مسکرایا اور اجازت دے دی۔ جنگل جانے کی اجازت کا سن کر گدھے کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ گھر سے نکلا اور جنگل کی طرف چل پڑا۔ جنگل میں پہنچ کر ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر زور زور سے آواز لگانے لگا۔ یہ آواز سن کر شیر، گیدڑ، لومڑ، بھیڑیا، خرگوش، بندر وغیرہ تمام جانور درخت کے نیچے اکٹھے ہو گئے اور گدھا اونچی آواز میں کہنے لگا، آج سے میں جنگل کا بادشاہ ہوں۔ یہ سن کر شیر غصے میں آ گیا کہ جنگل کا بادشاہ تو میں ہوں، تم یہاں کون آ گئے ہو؟ بادشاہ بننے والے۔ گدھا اور شیر لڑنے لگے۔ شیر نے یہ فیصلہ کیا کہ آؤ ہم طاقت کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ہم دونوں میں سے جو جیت گیا تو بادشاہت اسی کی ہوگی۔ گدھا مان گیا۔ دونوں مقابلہ کرنے چلے۔ راستے میں ایک بہت اونچی دیوار آئی تو شیر نے کہا کہ جو اس دیوار کو پھلانگ لے گا وہ طاقتور ہوگا اور جیت جائے گا۔ گدھا دل ہی دل میں کوئی ترکیب سوچنے لگا کہ کیسے دیوار نہ پھلانگنے کا بہانہ کیا جائے، کیونکہ وہ تو چھلانگ نہیں لگا سکتا تھا۔ شیر ایک ہی بار میں دیوار پار کر گیا۔ اب گدھے کی باری تھی۔ گدھا فوراً بولا، بھائی اچھلنا کودنا ہماری شان کے خلاف ہے۔ آؤ یہ تھوڑی دور ایک مضبوط دیوار کھڑی ہے، اسے گرا کر دیکھتے ہیں کہ کس میں اتنی طاقت ہے کہ اس دیوار کو گرا سکے۔ شیر فوراً بڑھا اور دیوار کو زور زور سے ٹکر مارنے لگا۔ کئی دفعہ ٹکریں ماری لیکن دیوار نہ گری۔ شیر تھک کر کھڑا ہو گیا۔ اب گدھے نے دیکھا کہ شیر کے ٹکریں مارنے سے دیوار کچی ہو گئی ہے، اب تو ایک ٹکر سے گر جائے گی۔ شوخی سے بولا کہ اب ہماری طاقت دیکھنا کہ ایک ہی ٹکر سے دیوار لرز کر دھڑام سے گر جائے گی۔ گدھے نے فوراً ایک لات ماری تو دیوار گر پڑی۔ گدھا اپنی طاقت پر فخر کرنے لگا۔ شیر سوچنے لگا کہ واہ، گدھا تو بڑا ہی طاقتور ہے۔ آگے گئے تو ایک کنواں آیا۔ گدھا کہنے لگا کہ میری طاقت تو اتنی بڑی ہے کہ اگر میں کنویں کے پانی کی طرف دیکھوں تو پانی میری دہشت سے لرزنے لگے گا۔ گدھے نے شیر سے کہا کہ تم پہلے کنویں کے پانی کو دیکھو۔ شیر نے کنویں کے پانی کو دیکھا تو پانی ساکن حالت میں رہا۔ اس کے بعد گدھے نے چھپکے سے ایک پتھر پانی میں پھینک دیا، جس کی وجہ سے پانی لرزنے لگا۔ گدھا بولا کہ دیکھو ہماری دہشت سے کنویں کا پانی لرزنے لگا ہے۔ شیر نے سوچا کہ گدھا تو واقعی ہی بڑا طاقتور ہے۔ اس نے اعلان کر دیا کہ آج سے جنگل کا بادشاہ گدھا ہے۔ گدھا بے حد خوش تھا۔
کیونکہ اس کا جنگل کا بادشاہ بننے کا خواب پورا ہو گیا تھا۔ گدھا ایک درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا اور تمام جانوروں کو جمع کر کے یہ حکم دیا کہ میرے آگے جھک جاؤ۔ تمام جانور اپنے نئے بادشاہ کی تعظیم کے لیے اس کے آگے جھک گئے۔ گدھا بڑے فخر سے اونچی جگہ کھڑا تھا اور تمام جانور اس کے آگے سر جھکائے کھڑے تھے۔ جب شام ڈل گئی تو گدھے کے مالک نے سوچا کہ شاید گدھے کو کسی نے پکڑ لیا ہے۔ بڑا جنون سوار تھا جنگل کا بادشاہ بننے کا۔ بھلا شیر نے گدھے کو جنگل میں گھسنے بھی دیا ہوگا۔ گدھے نے بھی مزہ چکھ لیا ہوگا جنگل کا بادشاہ بننے کا۔ وہ جنگل کی طرف اپنے گدھے کی تلاش میں نکل پڑا۔ جب اس نے درخت کے نیچے دیکھا تو یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ شیر سمیت تمام جانور گدھے کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہیں۔ گدھے کے مالک نے سوچا کہ واقعی گدھے نے بادشاہ بن کر دکھایا اور آج جنگل کے تمام جانور اسے بادشاہ تسلیم کیے ہوئے ہیں، لہٰذا جنگل کے نئے بادشاہ کو یہیں رہنے دینا چاہیے۔ وہ آدمی یہ سوچ کر حیران ہو کر اور شرمندہ واپس اپنے گھر لوٹ آیا۔